کیسے ہم اپنے دل کی نیت اور اعمال کی اہمیت کو پہچان سکتے ہیں؟ آج ہم سورہ محمد کی آخری آیات 36 سے 38 کے پیغام کو آسان اور واضح انداز میں سمجھیں گے۔ یہ آیات ہمیں نیت کی خلوصیت، اعمال کی اہمیت اور آخرت کی کامیابی کے اصول سکھاتی ہیں۔ چلیے قرآن کے اس آخری سبق آموز پیغام کو غور سے سنتے اور دل میں اتارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ محمد کی 31 سے 35 تک آیات پڑھی تھیں، ان کا ریکیپ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 31، اللہ آزمائشوں سے سچے اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 32، کفر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ آیت نمبر 33، اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ آیت نمبر 34، کفر کی حالت میں مرنے والوں کی مغفرت نہیں۔ آیت نمبر 35، کمزوری نہ دکھاؤ، اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ سورہ محمد کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت واضح کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف عارضی کھیل اور دل بہلانے کی چیز ہے، جبکہ اصل کامیابی ایمان اور تقوی میں ہے۔ اللہ تم سے تمہارے مال کا سب کچھ نہیں مانگتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ تم کس حد تک اس کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہو۔ اگر انسان بخل کرے تو دراصل وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے اور انسان محتاج ہے۔ آخر میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین سے منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 36، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ انما بے شک الحیات الدنیا دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے ولہو اور دل لگی ہے۔ وَإِنْ اور اگر تؤمنوا تم ایمان لاؤ وتتقوا اور تم ڈر جاؤ یؤتکم وہ تمہیں دے گا اجورکم تمہارے اجر ولا یسألکم اور وہ تم سے نہیں مانگے گا اموالکم تمہارے مال۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو بے شک دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے۔ دنیا کی زندگی پر گرویدہ ہو کر دین کی لڑائی اور دین کے کاموں سے جی چرانے والوں کو ان آیتوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی ناپائیدار اور چند روزوں کا کھیل تماشا ہے جس سے کچھ حاصل نہیں، یعنی ایک فریب اور دھوکہ ہے۔ اس کی کسی چیز کی بنیاد ہے، نہ اس کو اثبات اور نہ اس کا اعتبار۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ ہاں دنیا کے اندر اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے۔ اسی لیے اس نے تم سے زکوٰۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس کے ایک نہایت ہی تھوڑے سے حصے کا صرف 2.5% اور وہ بھی 1 سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کی مدد اور خیر خواہی ہے، نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ آیت نمبر 37، إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ ان اگر يَسْأَلْكُمُوهَا اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے، فَيُحْفِكُمْ اور اصرار کے ساتھ مانگے، تبخلوا تو تم بخیلی کرنے لگ جاؤ گے، وَيُخْرِجْ اور وہ نکال دے گا أَضْغَانَكُمْ تمہارے دلوں کے کینے۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے، فَيُحْفِكُمْ اور اصرار کے ساتھ مانگے، تبخلوا تو تم اس سے بخیلی کرنے لگ جاؤ، یعنی اگر ضرورت سے زیادہ کل مال کا مطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کر، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض اور عناد کا اظہار بھی، یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلوں میں عناد پیدا ہو جاتا۔ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی مقدار اس نے سال میں 40واں حصہ ٹھہرائی ہے۔
اور نفلی صدقہ خیرات کی مقدار ہر شخص کی ہمت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں جو شخص بخیلی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ آدمی کے پاس جو کچھ مال متاع ہے وہ دنیا کا دنیا میں رہ جائے گا اور آدمی مر جائے گا۔ ایسی ساتھ چھوڑ دینے والی چیز کو ساتھ لے جانے کا طریقہ تو یہی ہے کہ جس طرح مال کے خرچ کرنے کا حکم شریعت میں ہے، عقبہ کے اجر کی نیت سے اس حکم کے مطابق مال خرچ کیا جائے اور اللہ سے اس کے اجر کی توقع رکھی جائے۔ آیت نمبر 38 ہا انتم ہؤلاء تدعون فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ہاں انتم سنو ہؤلاء تم وہ لوگ ہو، تدعون جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فمنکم تو تم میں سے من یبخل بعض بخل کرنے لگتے ہیں، ومن یبخل اور جو بخل کرتا ہے، فانما یبخل تو وہ بے شک بخل کرتا ہے، عن نفسہ اپنے آپ سے، واللہ الغنی اور اللہ تعالی غنی ہے، وانتم الفقراء اور تم فقیر ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ یستبدل تو وہ لے آئے گا قومن قوم کو غیرکم تمہارے علاوہ، ثم پھر لا یکونو پھر نہ وہ ہوں گے امثالکم تم جیسے۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، یعنی کچھ حصہ زکوٰۃ کے طور پر اور کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنے آپ سے بخیلی کرتا ہے، یعنی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو، یعنی اللہ تمہیں خرچ کرنے کا اس لیے نہیں کہتا کہ اسے تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہیں، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکیہ ہو، دوسرے تمہارے ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری ہوں، تیسرے تم دشمن پر غالب اور برتر ہو، اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہو، نہ کہ اللہ تمہارا محتاج ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ، یعنی اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ، یستبدل قوما غیرکم تو وہ تمہارے بدلے تمہارے علاوہ اور لوگوں کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم جو پھر تم جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سوریا یعنی ستاروں کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی ایمان اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہے، اور بخل انسان کو نقصان جبکہ اللہ سے منہ موڑنا محرومی کا سبب بنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے صرف وہی اس کا ہے جو اس نے کھا کر ختم کیا، پہن کر بوسیدہ کیا یا صدقہ دے کر آگے بھیج دیا۔ لہٰذا انسان کو دنیا کی عارضی حقیقت کو سمجھ کر ایمان، تقویٰ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی راستہ دائمی کامیابی تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔